السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی بہترین کیفیت میں رکھیں، جہاں بھی رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ رب کریم سے دلی دعا ہے کہ آپ کی حفاظت فرمائیں۔ دورہ قرآن کریم کی تکمیل اور نماز تراویح کی تکمیلی پروگرام میں شرکت پر آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ دعا ہے اس رب کریم سے کہ ہماری سعی حسنہ اپنی بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرما لیں، آمین یا رب العالمین۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے میں دعوت سخن دیتی ہوں حافظہ ندا رشید کو کہ وہ مائک پہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ حافظہ ندا رشید۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هو الله
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ترجمہ الآیات. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو یقیناً آپ اسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتے، اور یہ مثالیں ہیں، ہم انہیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غیب اور حاضر کو جاننے والا، وہی وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے، نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا، بے حد بڑائی والا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں. وہی اللہ تعالیٰ ہے خاکہ بنانے والا، وجود میں لانے والا، صورت گری کرنے والا ہے. سارے اچھے نام اسی کے لیے ہیں، سارے اچھے نام اسی کے ہیں. ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، بارک اللہ فیک، اللہم زد فزد. یہ تھی حافظہ ندا رشید جو تلاوت قرآن کریم سے ہمارے دلوں کی ویران بستی کو آباد کر رہی تھی. دعا ہے رب کریم سے کہ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. الحمدللہ رمضان المبارک میں حافظہ ندا رشید نے مدرسہ حاضہ میں نماز تراویح کی امامت کے فرائض بھی سر انجام دیے. الحمدللہ. تلاوت کلام پاک کے بعد حمد باری تعالی سنیں گے. سبھی تعریف ہے اس کی، اسی کی حمد خوانی ہے. سبھی تعریف ہے اس کی، اسی کی حمد خوانی ہے. ہماری جان پر ہر دم اللہ کی مہربانی ہے. کہیں گرمی کہیں سردی، کہیں گرمی کہیں سردی، کہیں بارش کہیں طوفان، خدا کا ہی کرشمہ ہے اسی کی حکمرانی ہے. خدا کا ہی کرشمہ ہے اسی کی حکمرانی ہے. وہی کرتا ہے دن روشن، وہی کرتا ہے دن روشن، وہی پھر رات لاتا ہے. حکومت اسی کی چوطرفہ، حکومت اسی کی چوطرفہ، زمینی آسمانی ہے. وہی خالق وہی مالک، وہی خالق وہی مالک، وہی اول وہی آخر، کہ ہے وہ ذات لا ثانی کوئی اس کا نہ ثانی، کہ ہے وہ ذات لا ثانی کوئی اس کا نہ ثانی. جسے چاہے وہ عزت دے رکھے ذلت میں وہ جس کو، جسے چاہے وہ عزت دے رکھے ذلت میں وہ جس کو، کہ وہ مرضی کا مالک ہے وہی قسمت کا بانی ہے. اب میں حمد باری تعالیٰ کے لیے مدرسہ حاضہ کی طالبہ عرفہ سرفراز کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ مائک پہ آئیں اور ہمیں حمد باری تعالیٰ سنائیں. عرفہ سرفراز. ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہے ذات تیری سب سے منور، ہے وصف تیرا سب سے بلندر، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر. سب کا ہے مولا، سب کا ہے مولا، سب سے ہے برتر، اللہ اکبر اللہ اکبر. اے عرش
فرش والے اے فرش والے جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے عالم میں روشن تجھ سے اجالے اللہ اکبر ہے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر جس کو دیا ہے تو نے دیا ہے جس سے لیا ہے تو نے لیا ہے قبض میں تیرے اخذ و عطا ہے اللہ اکبر تیرا ہی چرچا ہر چار سو ہے ہر چیز میں تیری ہی رنگ و بو ہے دیکھا جدھر میں وہاں تو ہی تو ہے اللہ اکبر ہے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر جزاک اللہ خیر احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. حمد سے پہلے تعریف اس خدا کی جو نہ مانگو تو نوازتا رہتا ہے مانگو تو بے حساب دیتا ہے. اب حمد باری تعالیٰ کے بعد ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. سونا نام محمد پیارا اے صلی اللہ علیہ وسلم اس نال دیاں ریساں کون کرے جتھے ذکر حضور دا ہوندا اے اس تھان دیاں ریساں کون کرے دنیا تے جنیاں ماواں نے اور ساریاں ٹھنڈیاں چھاواں نے اور جنہیں جنیا سب تو سونے نو اور جنہیں جنیا سب تو محمد پیارا اے سونا نام محمد پیارا اے اس نا دیاں ریساں کون کرے صلی اللہ علیہ وسلم اس نا دیاں ریساں کون کرے چہرے دیاں چمکاں ایک پاسے دنداں دیاں چمکاں ایک پاسے جگ تو سوہنیاں نے اکھاں پلکاں دیاں ریساں کون کرے جاواں رخساراں تو صدقے ہتھ نرم تے ریشم تو ود کے پلکاں تے سیر جو کر آئے قدماں دیاں ریساں کون کرے سونا نام محمد پیارا اے اس نا دیاں ریساں کون کرے صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتی ہوں معلمہ مدرسہ حاضہ انیسہ عبدالشکور کو کہ وہ آئیں اور ہمارے دلوں کو منور کریں نعت رسول مقبول سنا کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مصطفیٰ آئے
घटावां नूर बरसावन हवावां मुस्कुरा पईयां जेथां दी लंघदी जा वड्डी डाची हलीमा दी जिथां दी लंघदी जा वड्डी डाची हलीमा दी और आवां बन गईयां जन्नत ओ थावां मुस्कुरा पईयां मुहम्मद मुस्तफा आए बहारां मुस्कुरा पईयां घटावां नूर बरसावन हवावां मुस्कुरा पईयां खड़े सन मुंतज़िर सारे नबी अक़सा दी मस्जिद विच खड़े सन मुंतज़िर सारे नबी अक़सा दी मस्जिद विच इमामुल अंबिया आए कतारां मुस्कुरा पईयां मुहम्मद मुस्तफा आए बहारां मुस्कुरा पईयां घटावां नूर बरसावन हवावां मुस्कुरा पईयां विलादत हुंदियां सोने ने जिदों सजदे च सर रखिया विलादत हुंदियां सोने ने जिदों सजदे च सर रखिया खताकारां नूं चैनाया खतावां मुस्कुरा पईयां खताकारां नूं चैनाया खतावां मुस्कुरा पईयां मुहम्मद मुस्तफा आए बहारां मुस्कुरा पईयां घटावां नूर बरसावन हवावां मुस्कुरा पईयां खलीलुल्लाह दे ख्वाबां दी होई ताबीर अज पूरी खलीलुल्लाह दे ख्वाबां दी होई ताबीर अज पूरी जो रो मंगियां सन ओ दुआवां मुस्कुरा पईयां जो रो मंगियां सन ओ दुआवां मुस्कुरा पईयां मुहम्मद मुस्तफा आए बहारां मुस्कुरा पईयां घटावां नूर बरसावन हवावां मुस्कुरा पईयां जज़ाकल्लाह फिद दुनिया वल आखिरह, बारकल्लाह फीक, अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी, नई एक लगन सबके दिल में लगा दी, नई एक लगन सबके दिल में लगा दी, एक आवाज़ से सोई हुई बस्ती जगा दी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے بلا تاخیر اپنی نہایت معززہ محسنہ مقررہ باجی عابدہ احمد اللہ صاحبہ کو دعوت دوں گی کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنی قیمتی نصیحتوں سے فیضیاب ہونے کا موقع دیں۔ آپ کے لیے ایک شعر بولنا چاہوں گی۔ ایک ایسا مہرباں شجر مل گیا مجھے، ایک ایسا مہرباں شجر مل گیا مجھے، پتھر اچھالتے ہی ثمر مل گیا مجھے۔ محترمہ باجی عابدہ احمد اللہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة اخلاص کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا ہے کیونکہ اخلاص ہر عبادت کی روح ہے۔ حیثیت نہیں رہ سکتا۔ اور اللہ کی توفیق سے جتنی اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی، ہم نے اس کی دی ہوئی توفیق سے اعمال کیے جتنا ہم سے ہو سکا۔ ہم نے ہر طرح سے کوشش کی، لیکن ہماری کوششوں میں، ہمارے اعمال میں، ہماری تلاوت میں، ہمارے قیام میں، ہمارے روزہ رکھنے میں اور قرآن سیکھنے سکھانے میں اخلاص نہ ہوا تو یہ انتہائی قیمتی موقع، انتہائی قیمتی عبادات ہماری ضائع ہو سکتی ہیں۔ اخلاص دل کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جو انسان کے دل کو منور کرتا ہے،
اسے جلا بخشتا ہے، کیونکہ جس دل میں اخلاص نہیں ہوتا وہ دل تاریک ہوتا ہے، اور جو دل تاریک ہو جاتا ہے اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور جس پر اندھیرا چھا جاتا ہے اس کے کیے ہوئے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اخلاص دل میں ہوتا ہے، اور دل ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عضو ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں یہ دل جو ہے یہ ایمان کی جگہ ہے، ایمان کی جائے محل ہے۔ اسی طرح اگر دل تاریک ہوگا تو دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ دل اللہ تعالیٰ کی نظر کا مرکز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کی طرف دیکھتا ہے۔ تو سارا رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل پہ نظر رکھی ہے، یہ رب العزت کی نظر کا مرکز تھا، اور دل ہی ایمان کی جگہ ہے، اور دل ہی اخلاص کی جگہ ہے۔ ایمان ہوگا تو اخلاص پیدا ہوگا، اخلاص ہوگا تو ہماری ساری کوششیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی اور ان کی قدر کی جائے گی۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اخلاص کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور اگر بڑے سے بڑا عمل بھی کرے لیکن اخلاص نہ ہو، اللہ کی محبت نہ ہو، ایمان نہ ہو، تو وہ اعمال بھی رائے گاہ ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے دلوں کی طہارت کرنے آیا تھا، ہمارے دلوں میں تقوی کو داخل کرنے آیا تھا، اور رمضان جا رہا ہے، ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا، کتنا ہمارے دلوں میں خلوص تھا، کتنی اللہ کی محبت تھی، کیا شروع دن سے لے کے آج کے دن تک ہمارے دل میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی، اخلاص میں زیادتی ہوئی، یا ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا، یا ہمارے دل کے تقوی کے اندر، اللہ کے ڈر کے اندر، اللہ کے خوف کے اندر اضافہ ہوا، یا ہم وہاں کے وہاں ہی کھڑے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ان کے دل کب کپا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ جانے والے۔ یعنی ہمارے دلوں کی صورتحال یہ ہونی چاہیے، اتنا اخلاص ہونا چاہیے، اتنی محبت ہونی چاہیے کہ ہم اگر محنتیں کر کے تھک گئی ہیں، چور ہو گئی ہیں، ہم نے سارا وقت لگایا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، قرآن کو جاننے کے لیے، قرآن کی پہچان کے لیے، اور اس قرآن کے ذریعے اپنے رب کا تعارف کیا، اللہ کی نعمتوں پر غور کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کی، تو ہمارے دل میں کتنا اخلاص تھا، کتنی اللہ کی محبت تھی۔ کیا ہمارا دل ڈر رہا ہے اس بات سے کہ کہیں یہ ہماری محنتیں ضائع نہ ہو جائے؟
کہیں یہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ سلف صالحین اللہ کے نیک بندے اتنا گناہ سے نہیں ڈرتے تھے جتنا اس بات سے ڈرتے تھے کہ ہماری نمازیں قبول ہوئی یا نہیں، ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہیں، ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے یا نہیں۔ وہ اعمال کر کے بھی ڈرتے تھے۔ دل واجلہ وہی ہوتا ہے جو محنتیں کر کے بھی ڈرتے ہیں، اعمال کر کے بھی ڈرتے ہیں، اخلاص بھی ہوتا ہے، ایمان بھی ہوتا ہے، دکھاوے اور ریاکاری سے دل ان کے پاکیزہ بھی ہوتے ہیں، پھر بھی ڈرتے ہیں یا اللہ کہیں ہماری محنتیں رائگاں نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا تھا کہ ہم اس مہینے میں اپنے دلوں کی اصلاح کرتی، دلوں میں تقوی کی اہمیت کو بڑھاتی، اخلاص بڑھتا، اللہ کا ڈر بڑھتا، کیونکہ اخلاص کا معنی ہی کیا ہے؟ ملاوٹ سے پاک کرنا اپنے آپ کو۔ تو جب ہماری عبادات میں، ہماری کوششوں میں، ہمارے سیکھنے سکھانے میں، ہمارے اعمال میں نیت اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کا تقرب ہوگا، تو دنیاوی مقاصد کی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ ملاوٹ نہیں ہوگی کہ کوئی ہماری تعریف کرے یا کسی کے دل میں اپنے لیے محبت کے جذبات پیدا کرنا مقصود نہیں، یا جاہ و منصب، مال و دولت کو حاصل کرنے کا ارادہ نہیں، پھر تو ہمارا اخلاص ہے۔ لیکن اگر ہمارے عمل میں یہ چیز آ جاتی ہے، کسی سے اپنی تعریف سننا، کسی کے دل میں محبت کا جذبہ پیدا کرنا، جاہ و منصب، مال و دولت حاصل کرنا، تو یہ ہے ہمارے اعمال میں ملاوٹ، پھر اخلاص نہیں رہتا۔ اس لیے ہمارے عمل میں کیا ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو، اخلاص ہو، اللہ کا قرب ہو، اس کی رضامندی ہو، تو پھر اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہو، اجر و ثواب کی امید بھی ہو، تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری محنتیں انشاءاللہ ضائع نہیں ہوں گی۔ ایمان والا وہی ہوتا ہے جس کے عمل میں دو چیزیں ضرور پائی جاتی ہیں، وہ عمل بھی کرتا ہے اور اللہ کا ڈر بھی رکھتا ہے، اور اجر و ثواب کی امید بھی رکھتا ہے، مغفرت کی امید بھی رکھتا ہے۔ تو اخلاص کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، دکھاوے اور ریاکاری سے بچنا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے ہیں، اپنے ہر وقت کو، ہر لمحے کو قیمتی بنانا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ اس نے ہمیں کیا سکھایا؟ کیونکہ رمضان اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے، اور اگر ہم نے سارا مہینہ قرآن سیکھا، قرآن سکھایا، اور ہمارے دلوں میں اخلاص رہا، بلکہ ہم نے رمضان کے شروع میں اپنے دل میں ایمان کا بیج ڈالا، اور پھر ہم نے پورا رمضان پوری کوششیں، پوری توانائیاں، پوری صلاحیتیں لگا دی کہ جو ایمان کا بیج ڈالا ہے یہ ایک پودا بن جائے۔ جب ہمیں محسوس ہوا کہ یہ پودا بن رہا ہے، تو پھر ہمارے دل میں محبت اور بڑی، اور شوق پیدا ہوا۔ ہم نے پورا مہینہ اس کے ساتھ ہم جڑے رہے، ہم لگے رہے، کوئی بھی تکالیف آئی، کوئی بھی مجبوریاں آڑے آئی، لیکن ہم نے پیچھے قدم نہیں ہٹایا، بلکہ ہم جڑے رہے قرآن کے ساتھ۔ تو سمجھ لو ہم نے اپنے ایمان کے پودے کو ایک درخت کی شکل عطا کر دی، اور جب ہم نے اپنے ایمان کے پودے کو ایک درخت کی شکل دی، تو پھر درخت اس وقت تک اچھا نہیں لگتا جب تک پھل، پھول، پتیاں نہ ہوں۔ تو ہم نے پوری آبیاری کی، اس مہینے میں اپنے دل کو سیراب کیا،
قرآن کی تلاوت سے، روزوں سے، صدقہ خیرات سے اپنے ایمان کو سیراب کیا، اپنے دل کو سیراب کیا، تو اللہ سے امید رکھتی ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہم نے جو ایمان کا بیج ڈالا تھا یہ درخت اعمال صالحہ کے پھل اور پھول اور پتیوں سے لہلہا اٹھے گا، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کا پھل بھی ہم ضرور حاصل کریں گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو ہم نے محنتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں قرآن سیکھنے میں، قرآن سکھانے میں، اور پورا سال ہم جڑے رہے ہیں، ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، اور ہمیشہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، ہمیں قرآن کی برکتوں سے، قرآن کی رحمتوں سے محروم نہ رکھے، نہ ہمیں، نہ ہمارے گھر والوں کو، نہ ہماری اولادوں کو، نہ آنے والی ہماری نسلوں کو، بلکہ اللہ تعالی ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس قرآن کے ساتھ جوڑی رکھے۔ اور اگر ہم پورا مہینہ اس قرآن کے ساتھ جڑے رہے ہیں تو اتنی تو طہارت ہمارے دلوں کی ہو جانی چاہیے اس قرآن کے ساتھ جڑنے سے، کہ تاکہ ہم سارا سال اس قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، اور ہمیں، ہماری روح کو، ہمارے دل کو اس وقت تک سکون نہ آئے جب تک ہم اس قرآن سے اپنے دلوں کو منور نہ کر لیں، روشن نہ کر لیں، یا یوں سمجھے قرآن کی بارش نہ برسا دیں۔ کیونکہ جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ایسے روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، جیسے جسمانی بیماریوں کا علاج ہے اسی طرح روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور روحانی بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن کے ذریعے سے جب ہم اپنی بیمار روحوں کو، اپنی اپاہج روحوں کو تقویت دیتے ہیں تو ہماری روحیں زندہ ہو جاتی ہیں۔ تو ہماری روحوں کی زندگی قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہماری روحیں زندہ رہیں گی، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ سارا سال ہماری روحیں زندہ رہیں، بیدار رہیں۔ مبارکباد بھی دیتی ہوں، اور بیٹی مصباح اور مدیحہ کو بھی، وہ بھی اس مبارکباد کی مستحق کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مل کیا، جو سارا مہینہ جڑی رہی ہیں، سیکھتی رہی ہیں، سنتی رہی ہیں، اگر وہ نہ وقت دیتی تو یہ سنا نہ سکتی، انہوں نے وقت دیا، ان کی حوصلہ افزائی، اور یہ بھی ان کی وجہ سے قرآن کے ساتھ جڑی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا کہ پیغمبر علم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھلایا۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا ان افضلکم علم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل جس نے قرآن سیکھا اور سکھلایا۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھتے رہا کرو، قرآن سیکھتے رہا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ اس لیے اگر ہم نے اللہ کی رضا، اللہ کی محبت سے یہ سب کام کیے ہیں، اخلاص سے کیے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیے ہیں، اللہ کے قرآن کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے کیے ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی اس حدیث کی مصداق ہوں گی۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول بیٹھے ہیں اور اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، بلکہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی، ان للہ اہلین من الناس، بے شک لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، قرآن پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، یہ اللہ کے دوست اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ جوڑے رکھا اور ہم اللہ کی توفیق سے جڑی رہی، اور اللہ توفیق نہ دیتا تو ہم اس قرآن کے ساتھ جڑ نہ سکتی۔ تو اللہ سے ہم دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں اس قرآن کے ساتھ جو بے مثال کتاب ہے، اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بے مثال ہے، اور سب سے افضل اور اعلیٰ کتاب ہے، اور ایسا مضبوط اور سیدھا راستہ انسان کو قرآن دکھلاتا ہے جو انسان کو جنت تک پہنچا سکتا ہے، اللہ ہمیں اس کتاب کے ساتھ جوڑے رکھے، کیونکہ یہ کتاب سب سے افضل کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور جب ہم اس کتاب کے ساتھ جڑتے ہیں تو یوں سمجھے ہم اپنے اللہ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی کلام کو ہم اللہ کی گفتگو کو سن رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اسے دستور حیات بنا لیں گے، اس کی روشنی میں زندگی بسر کریں گے، اس کے احکامات پر عمل کریں گے، ان کی محرمات سے پرہیز کریں گے، تو انشاءاللہ یہ قرآن ہمارے اخلاق کو بھی سنوارے گا، ہمارے کردار کو بھی سنوارے گا، اور ہماری ہر طرح سے اصلاح کرے گا۔ تو اللہ سے ہمیں دعا بھی کرنی ہے کہ جو جتنا ہم سے ہوا پوری کوشش تھی اور پوری محنت کے ساتھ ہم لگے رہیں، جڑے رہے، جو بھی اس کے ساتھ لگا رہا، جس حالت میں، جس کیفیت میں، تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے بلکہ ایک ایسی دلیل بنا دے، ایسی یعنی کہ ہمارے خلاف نہیں، ہمارے لیے، یعنی کل قیامت کے دن یہ ہماری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خوشخبری سنائی ہے کہ جس امت نے اس کتاب کو پکڑے رکھا مضبوطی سے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسے صرف الماریوں کی زینت نہ بنائیں کہ سارا سال یہ الماریوں کی زینت بنے اور رمضان میں اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، نہیں، بلکہ ہمیں سارا سال اس کے ساتھ جڑنا ہے، زندگی کا دستور بنانا ہے۔ آج ہمیں بہت اشد ضرورت ہے ہم اپنے اس طرز عمل کو بدلے جو ہمارا پہلے ہو چکا تھا، ہمیں اسے سیکھنا بھی ہے، اس پہ غور و فکر بھی کرنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور ہمیں یاد رکھنا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کرنی ہے اگر ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ تو ہم اس میں نہ آئیں بلکہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے قرآن جن کے بارے میں کل سفارش بھی کرے گا اور گواہی بھی دے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں اور اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے ہماری اخلاقی بیماریوں کو بھی شفا دے، جسمانی بیماریوں کو بھی شفا دے، اور دل کی جو اعتقادی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا عطا فرمائے، کیونکہ یہ دلوں کی امراض کی بھی شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت بھی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں وہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ اس طرح اپنے آپ بھی جڑ جائیں، بچوں کو بھی جوڑیں، اور بچوں کو بھی اس کے ساتھ محبت ہو تاکہ ہمارے بچے بھی اس قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کریں، اور ہم بھی اپنے اس قرآن کے ساتھ جڑیں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہماری زندگیاں سرخرو ہو جائیں اور ہم کچھ کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم تیرے قرآن کے ساتھ لگی رہی تھی۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنتیں قبول فرمائے، آپ سب کی ریاستیں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کی جو سعادتیں ہم نے جو بھی سمیٹی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور جو چند لمحے بچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان لمحوں کو مزید قیمتی بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں محترمہ باجی زاہدہ صاحبہ کی بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ مجھے موقع دیا، اور بیٹی مسوہ کی بھی، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتیں قبول فرمائے۔ مدیحہ کی بھی اللہ نے ان کے ذریعے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑا، اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان سے کام دیا، تو اللہ تعالیٰ سب کی محنتیں قبول فرمائے۔ رمضان کا آخر ہے اور اللہ تعالیٰ یہ آخری سعادت ہے، آج آخری رات ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے آخری لمحوں کو
اور اس آخری رات کو ان آخری سعادتوں کو ضرور سمیٹنا ہے۔ پریشان نہیں ہونا کہ شاید پہلی راتیں جو ہیں وہ لیلۃ القدر ہوں، آج کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ اور جو انسان اللہ کے لیے محنت کرتا ہے، آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی آخرت کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم ان 28 دنوں میں وہ کچھ نہ حاصل کر سکی ہوں جو آج ہم ایک رات میں حاصل کر لیں۔ اس لیے ان لمحوں کو ضائع نہیں کرنا، اس آخری رات کو بھی ضائع کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ نیند کا آ جانا بڑی بات نہیں ہے، نیند آ جاتی ہے، سو جاتا ہے کوئی 1 گھنٹے کے لیے، کوئی آدھا گھنٹے کے لیے، یہ نہیں، کوئی بات نہیں، آنکھ لگ جاتی ہے، اللہ کے رسول کی بھی لگ جایا کرتی تھی، صحابہ نے پوچھا تھا۔ لیکن ان سعادتوں کو سمیٹنا ہے، ان لمحوں کو سمیٹنا ہے اور اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہے، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اللہ سے التجائیں کرنی ہے۔ شاید یہ زندگی کی آخری رات ہو، شاید یہ زندگی کا آخری رمضان ہو، اور اللہ چاہے تو ایک پل کے لیے ہماری ساری زندگی کو بدل دے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہم سے دین کی خدمات لے لے اور ہمیں دین کی خدموں میں شامل فرما لے، اور تا زندگی ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ وابستہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو، سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولنا ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، بارک اللہ فیک، اللہم زد فزد، ما شاء اللہ، بارک اللہ فی علمک وعملک وحیاتک ورزقک واہلک ودینک، آمین یا رب العالمین۔ محترمہ باجی عابدہ احمد اللہ صاحبہ بہت ہی اچھے انداز میں اور دل کو موہ لینے والے انداز میں ہمیں نصیحتیں فرما رہی تھی۔ سچ میں آپ کو بتاؤں، ہمارا ساتھ اتنا خوبصورت ساتھ ہے کہ ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہم الگ لوگ ہیں، ہمیں یوں فیل ہوتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں۔ الحمدللہ ہمارا بہت گہرا اور بہت دیر سے ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ساتھ اپنی جنتوں تک رکھیں، اور جنتوں میں ہم سب کو ایک ساتھ ایسے ہی جمع کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ اور جنت میں جب ہم جائیں تو ہم سے کوئی کسی کو نہ پائے تو اللہ رب العزت سے یہ سوال ضرور کرے کہ اللہ رب العزت میرا وہ فلاں فلاں ساتھی جو دنیا میں تو میرے ساتھ ہوا کرتا تھا لیکن آج مجھے نظر نہیں آ رہا، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مسنگ ساتھی کو بھی ضرور جنت میں داخل کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ٹائم ہمارے استاد محترم کا تھا، لیکن ہماری طرف سے کچھ تھوڑی دیر ہوئی تو ان کو ارجنٹ کام پڑ گیا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا لیٹ آئیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہم دوسرے کام پہلے کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اینڈ پہ انشاءاللہ ہم سب استاد محترم کو سنیں گے، ان کی نصیحتوں سے اپنے آپ کو فیض یاب کریں گے، اپنے دلوں کو انشاءاللہ منور کریں گے۔ باجی عابدہ صاحبہ کے لیے میرے دل کی گہرائیوں سے میری فیلنگز، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یقینی بات ہے بہت مشکل سے ایسے لوگ دنیا میں آتے ہیں، ان کی ہمیں دل سے قدر کرنی چاہیے۔ میں اپنی اتنی پیاری آنٹی باجی عابدہ احمد اللہ صاحبہ کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، شفا کلی عطا فرمائے، ایسی شفا جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے، آمین یا رب العالمین۔ اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعائیہ نشید کے لیے وجیہہ رشید کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ مائک پہ آئیں اور ہمیں دعائیہ نشید سنیں۔ وجیہہ رشید۔ شکر ہے تیرا میرے خدا، بخشی تو نے اپنی بندگی، شکر ہے تیرا میرے خدا،
بخشی تو نے اپنی بندگی، حمد میں کروں تیری بیاں، گزری میری ایسے زندگی، گزری میری ایسے زندگی، شکر ہے تیرا میرے خدا، بخشی تو نے اپنی بندگی، بخشی تو نے اپنی بندگی، دیکھ تیرے خوف سے ہوئی آنسوؤں کی بارشیں میری، آنسوؤں کی بارشیں میری، ہاتھ ہیں اٹھے ہوئے میرے، جوش میں ہو رحمتیں تیری، جوش میں ہو رحمتیں تیری، مشکلیں اگر پڑی ہمیں، مشکلیں اگر پڑی ہمیں، ایک تیرے ہی در پہ حاضری، ایک تیرے ہی در پہ حاضری، حمد میں کروں تیری بیاں، گزری میری ایسے زندگی، گزری میری ایسے زندگی، شکر ہے تیرا میرے خدا، حکم گر ملے ہمیں تیرا، کر دیں اپنی جان سارے، کس طرح کریں شمار ہم، لفظ ہیں سبھی تیرے لیے، اور تیرے لیے ہی شاعری، اور تیرے لیے ہی شاعری، حمد میں کروں تیری بیاں، گزری میری ایسے زندگی، سبھی تیری، سب لبوں پہ تیرے نام ہے، سب لبوں پہ تیرے نام ہے، تو نہیں بنائے گلستاں، چاند کی چمکتی روشنی، کی چمکتی روشنی، میں کروں تیری بیاں، میری ایسے زندگی، موسم بہار ہر جگہ، اور ہوئے ہیں گل سبھی جواں، نیلا نیلا رنگی آسماں، اس پہ کیسی ہے تابندگی، اس پہ کیسی ہے تابندگی، حمد میں کروں تیری بیاں، گزرے میری ایسے زندگی، تو سمیع بصیر تو قدیر، قدرتیں تیری ہیں چار سو، تو سمیع بصیر تو قدیر، قدرتیں تیری ہیں چار سو، تو غنی ہے ہم فقیر ہیں، کر دے پوری میری آرزو، کر دے پوری میری آرزو، متحد یہ مسلمان ہو، اور قرآن سے ہو دل لگی، متحد یہ مسلمان ہو، اور قرآن سے ہو دل لگی، حمد میں کروں تیری بیاں، گزرے میری ایسی زندگی، شکر ہے تیرا میرے خدا، بخشی تو نے اپنی بندگی، بخشی تو نے اپنی بندگی۔
جزاک اللہ فی الدنیا والآخرہ بارک اللہ فیک اللہم زد فزد. الہی تمنا ہے کہ کوئی کام کر جاؤں، الہی تمنا ہے کہ کوئی کام کر جاؤں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. جب تک بدن میں جاں ہے، جب تک بدن میں جاں ہے، اسلام کا نام عام کر جاؤں. میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، تیرے دین کا پیغام نیلام کر جاؤں انشاءاللہ. اب میں ایک اور پوئم کے لیے دعوت دیتی ہوں مدرسہ حاضر کی اسٹوڈنٹ علینا رشید کو کہ وہ مائک پہ آئیں اور ہمیں نظم سنائیں. میرے مولا میرے مولا میرے مولا تیری رحمت سے نکلی تیرے رستے میں کروں گی میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں. میرے مولا یہ دنیا چھوڑ دے ہم نے تیری خاطر. میرے مولا یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر. میرے مولا یہ چاہت ہے کہ مل جائے سکون اب تیرے رستے میں. میرے مولا میرے مولا میرے مولا تیرا ہی دین اس دنیا میں پھیلے گا. میں اپنی جان جب قربان کروں گی تیرے رستے میں. میرے مولا میرے مولا میرے مولا تیری رحمت سے نکلی تیرے رستے میں کروں گی میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں. جزاک اللہ فی الدنیا والآخرہ بارک اللہ فیک. اللہ پیاری ساتھی جنہوں نے پورا رمضان مبارک الحمدللہ میرا ساتھ دیا. ہم لوگ الحمدللہ 2 سیشن رمضان مبارک میں کیا کرتے تھے. ایک سیشن سحری کے بعد یعنی نماز فجر کے بعد اور ایک سیشن نماز ظہر کے بعد. تو الحمدللہ مدیحہ اسماعیل صاحبہ جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے مارننگ سیشن لے کے چلیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کے علم و عمل میں برکت دے دیں اور ہم سب سے ہماری کوششیں جو ہم ٹوٹی پوٹی کوششیں کر پائے سب اپنے بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرما لیں. آمین یا رب العالمین. سچ میں ہمارا بہت پیارا بہت خوبصورت ساتھ روزانہ صبح کے ٹائم ملنا، پھر ایک ساتھ رہنا، پھر دوپہر میں آنا، بہت سچ میں رمضان المبارک کی بہاریں برکتیں نصیب ہوا کرتی تھیں. رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں باقی 11 مہینوں میں اس ٹریننگ کو کنٹینیو کرنے کی توفیق کاملہ و واسعہ عطا فرمائے، نہ کہ یہ کہ ہم بھول جائیں اسے. تو اب میں دعوت سخن دیتی ہوں مدیحہ اسماعیل کو کہ وہ آئیں اور گفتگو کریں. مدیحہ اسماعیل کے لیے میں ایک چھوٹا سا شعر عرض کرنا چاہوں گی. اسے نہیں ہے خود اپنے قد کا اندازہ، اسے نہیں ہے خود بھی اپنے قد کا اندازہ، وہ آسماں ہے مگر سر جھکا کے چلتا ہے. مدیحہ اسماعیل صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن
وزين أخلاقنا بالقرآن آمين या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा एक सफ़र मुकम्मल हुआ और मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो सब बहनें जिन्होंने अपने आप को पूरा महीना कलामुल्लाह के साथ जोड़े रखा और इस कुरान के लिए अल्लाह के लिए वक्त निकाला, क्योंकि अगर ये हमारा साथ ना देती तो मुमकिन ना होता कि हम भी सुना पाते। और सबसे पहले मैं अपनी बहन मिसबा का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने भी हमें इसके साथ जोड़े रखा और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मेहनत का कोशिश का बेहतरीन अजर अता फरमाए और हमें इस कुरान के साथ हमेशा जोड़े रखे। और आज हम सबको ये अहद भी करना है कि इस किताब के साथ कलामुल्लाह के साथ हमने सिर्फ एक माह के लिए नहीं जुड़ना था, बल्कि ये कुरान हमारे लिए पूरी ज़िंदगी का साथ है। इसमें ज़िंदगी के हर शोबे से हमें हिदायत भी मिलती है। ये राह हिदायत है। हमने अल्लाह के कुरान के साथ अपने आप को आखिरी दम तक जोड़े रखना है। ये अपने आप से हमने अहद करना है कि इस किताब को सिर्फ हमने एक माह के लिए नहीं चुना था, ये एक माह के लिए नहीं उतारी गई, बल्कि ये पूरी ज़िंदगी के लिए उतारी गई है। इसमें पूरी ज़िंदगी का लाहा अमल अल्लाह ताला ने बताया है। और फिर ये कुरान हमारे लिए कल क़यामत के दिन बेहतरीन सिफारिशी बनकर आएगा। तो हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए इसको बेहतरीन सिफारिशी के तौर पर क़यामत वाले दिन हमारे सामने लेकर आए और जो इसकी सिफारिश होगी फिर अल्लाह ताला कबूल भी फरमाएंगे। और सिफारिश तब ये कुरान करेगा जब हम सही मानों में इस पर अमल कर सकेंगे। सिर्फ इसको पढ़ना पढ़ाना यही काम नहीं है, इस पर अमल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अमल नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है कि झाग की तरह ऊपर से गुजर जाएगा। जब तक ये बीज जो है हमारे दिल में नहीं हम इसे बोएंगे तब तक इसे हम फ़ायदा भी हासिल नहीं कर सकते। तो इससे हमने जुड़ना है, इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी के लिए जुड़ना है। और इससे हमने हिदायत अल्लाह ताला ने, क्योंकि इसे कहा कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए, सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो हमने इससे हिदायत लेनी है, ये हिदायत का ज़रिया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रियाकारी से महफूज फरमाए, हमारे दिलों में अखलास पैदा फरमाए और हमारी और आप सब की मेहनतों को कबूल फरमाए। और हम सब ने जो सीखा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अमल के बगैर कुछ भी नहीं है। और ये कुरान हमारे लिए एक इनकलाबी किताब है, हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा करने वाली है। हम इसकी तरफ बढ़कर तो देखें, इसे समझ कर तो देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें हमारे लिए क्या क्या इनामात रखे हैं, क्या एहसानात रखे हैं। और इस कुरान के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में भी आखिरत में भी इज़्ज़तें अता फरमाता है, बुलंदियाँ अता फरमाता है। तो जो लोग इस कुरान को छोड़ देते हैं फिर वह तनज़्ज़ुली का शिकार होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वह सही मानों में इसे समझने, सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए और हमें इन लोगों में शामिल फरमाए जिनके लिए कहा गया है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखता है और सिखाता है। तो हमें इस रोए ज़मीन में बेहतरीन लोगों में शामिल होना है इंशाअल्लाह। और आखिर में फिर एक दफ़ा मैं मुबारक दूंगी उन सब बहनों को जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे इंतहाई अहम फरीज़ा सर अंजाम करवाया। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस कुरान के ज़रिए हमारी दुनिया भी बेहतर बनाए और आखिरत भी बेहतर बनाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। और आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सब हमें हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह फ़िद दुनिया वल आखिरह, बारकल्लाह फ़ीक, अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद, माशा अल्लाह, बारकल्लाह फ़ी इल्मिक व अमलिक व हयातिक व रिज़्किक व दीनिक, आमीन या रब्बल आलमीन। तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल तो नहीं मुश्किल का आसान होना। पूरे आलम पे हुकूमत तो तेरी थी ए मुस्लिम, पूरे आलम पे हुकूमत तो तेरी थी ए मुस्लिम, तू समझ जाया कर अपना मुसलमान। आज हमने कुरान करीम से दूरी इख्तियार की, कुरान करीम को हमने छोड़ दिया और हमने ये समझा कि कुरान का इल्म हासिल करना और हासिल करवाना सिर्फ चंद लोगों का फर्ज है। कोई टीचर है, कोई शागिर्द है, बस
تو اگر دیکھا جائے تو میجورٹی اپنے آپ کو اس سے بالا تر سمجھتی ہے کہ ہمارا یہ فرض نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے، اور ہر انسان سے سوال ہونے کہ کیا تم نے میرے پیغام کو آگے پہنچایا. اس لیے وہ مسلمان تھے جو معاشرے میں بڑے اہم تھے اور کتنے عالی مرتبہ تھے، انہوں نے قرآن کو اپنی بیڈ بک بنایا اور قرآن کریم پہ عمل کیا. تو آج ہم نے قرآن کریم کو چھوڑا، اس لیے ہم ان حالات تک پہنچ گئے. دعا کیجئے اس رب کریم سے جس نے ہمیں قرآن کریم سے جوڑے رکھا رمضان المبارک میں. اور اب انشاءاللہ ہم اپنے فیڈ بیک کی طرف آتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ سیشن ہے. اس میں الحمدللہ وہ تمام لوگ اپنا فیڈ بیک شیئر کریں گے جنہوں نے ریگولر دورہ قرآن لیا، اور وہ بتائیں گے کہ انہوں نے کیا سیکھا. تو سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گی اقصی اکرم کو کہ وہ مائک پہ آئیں اور اپنا فیڈ بیک شیئر کریں. اقصی اکرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے میری آواز سب کو اچھے طریقے سے آ رہی ہوگی. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب کی ہے کہ مجھے اس کلاس کا حصہ بنایا. سب سے پہلے تو اللہ کا بہت شکر ہے، بہت احسان ہے. اور اس کے بعد تمام اساتذہ جن کی بھی یہ کوشش تھی، مس بابا جی، مس انم تھیں، اور جتنے بھی اساتذہ اس میں شامل تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر دیں. اس کا ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور اس کے بعد جو باتیں مس عابدہ نے کی ہیں ماشاءاللہ، وہ مطلب وہی باتیں کم و بیش میں بھی کروں گی کہ اللہ کے شکر کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ صرف جو شوق اللہ تعالیٰ نے رمضان کے لیے دیا کہ قرآن سیکھ سکیں، ہم پڑھ سکیں جس طرح سے اس کو پڑھنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ باقی سال میں بھی ہمیں اسی طرح کی توفیق دیے رکھیں کہ اسی طرح مطلب کوشش کے ساتھ قرآن کو سمجھیں، اور پھر وہی حدیث کے بہترین لوگوں میں شامل ہو سکیں ہم جو قرآن سیکھتے ہیں اور اسے دوسروں کو سکھاتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بہترین لوگوں میں شامل کریں اور پورا سال مطلب اس کوشش کو جاری رکھنے کی توفیق دیں. آمین ثم آمین. باقی بہت بہت اچھی کوشش تھی تمام اساتذہ کی، بہت اچھی کوشش تھی. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر دیں سب کو. اور مجھے مطلب بہت بہت اچھا لگا. مطلب الفاظ نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے بتایا جا سکے. دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اکثر اللہ کریم آپ کے علم و عمل میں برکت دے اور آپ سے آپ کی یہ کوشش قبول فرمائے. آمین. اب میں فیڈ بیک کے لیے دعوت دوں گی سیماب کو. سیماب کہ وہ آئیں، مائک پہ آئیں اور اپنا فیڈ بیک شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس دورہ قرآن سے جو ہے وہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملا ہے، اور اس دورہ قرآن میں جو ہے وہ مجھے حصہ میں بنی ہوں، تو اس بات کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے. اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس میں بہت سارے ایسے مسائل تھے اور بہت سارے ایسے پہلو تھے جن کو ڈسکس کیا گیا بڑے ہی اچھے طریقے کے ساتھ، اور پریسائز تھا سارا کچھ. اور اس کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں ہماری بہت زیادہ اصلاح بھی ہوئی ہے. اور اس میں جو احادیث کا جو پورشن ایڈ کیا گیا ہے وہ بہت زیادہ انفارمیٹیو تھا. تو ہمیں قرآن کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ احادیث کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں سنت رسول کا بھی اس میں علم ہمیں ملا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ تھی اس میں ٹائم مینجمنٹ کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے. ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ہر چیز جو ہے وہ کی گئی ہے. اور سب کا بہت بہت شکریہ، سب نے جنہوں نے اس میں جو ہے اتنا زیادہ حصہ ڈالا اور جن پر بھرپور کوشش تھی ان سب لوگوں کی. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. سیماب، اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کو آپ کے دل کی بہار بنا دیں اور آپ سے آپ کا یہ سفر قبول و منظور فرما لیں. آمین. اب میں فیڈ بیک کے لیے دعوت دوں گی صبا رضا کو کہ وہ مائک پہ آئیں اور اپنا فیڈ بیک شیئر کریں. صبا رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں نے یہ دورہ قرآن جو سیشن اٹینڈ کیا ہے، مجھے اس سے بہت زیادہ انفارمیشن ملی. بہت زیادہ ایسی باتیں جو مجھے کنفیوژن تھیں، مجھے کنفیوز کرتی تھیں، اس سے میرے سارے پوائنٹس کلیئر ہوئے ہیں. اور جیسے ہی آپ شروع سے میں یہ سن رہی ہوں کہ اس کو اپنی عملی زندگی یعنی کہ زندگی میں اس چیزوں کو ہم نے پریکٹیکلی اس کو لینا ہے. اس کے لیے میں اپنا
पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि जब कोई भी हम लोग नेकी की तरफ जाते हैं, जिसको हम लोग अडॉप्ट करते हैं, तो हमें उसमें एक आजमाइश आती है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मेरी इस्लाह कर दीजिएगा कि उसमें आजमाइश और मुझे आजमाइश आई हैं, और अल्लाह से हमेशा यही दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह हमें इस आजमाइश में पूरा करके हमें इसको मुकम्मल तौर पे अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के मुताबिक ढालने की तौफीक अता फरमाए। कि अब बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की मिसबा, कि इसको पढ़ लेना, पढ़ा देना ये काफ़ी नहीं होता। असल मकसद ही यही है कि अगर हम लोग इसको अपनी अमली ज़िंदगी में इसको लेकर आएंगे, कुरान पाक को अपनी ज़िंदगियों को ऐसे ढालने के जैसे अल्लाह का हुक्म है। और फिर वही बात करूँगी कि जब आप इसको अपनी लाइफ को इस तरफ टर्न लेते हैं तो उसमें आजमाइश आएगी, और उसके लिए आप पहले से तैयार हैं, उससे घबराना नहीं है, उससे डरना नहीं है, और आपने इससे आगे आजमाइश से कामयाब होकर आगे निकलना है और मज़ीद इस्लाह करनी है अपनी। जज़ाकल्लाहु खैर। मिसबा मेरा कंप्लीट हो गया है, आप नेक्स्ट टर्न ले लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। छोटी सी पोएम आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। हमको उदास करके मेहमान जा रहा है, आने का करके रमजान जा रहा है। हमको उदास करके मेहमान जा रहा है, आने का करके वादा रमजान जा रहा है। जिसकी वजह से सारे हम शादिमाते बहनों, जिसकी वजह से सारे हम शादिमाते बहनों, खुशियों का साथ लेकर सामान जा रहा है, आने का करके वादा रमजान जा रहा है। हमको उदास करके मेहमान जा रहा है, आने का करके वादा रमजान जा रहा है। शब को कयाम करना इसने हमें सिखाया, शब को कयाम करना इसने हमें सिखाया,
पूरा सुना कर हमको कुरान जा रहा है, आने का करके वादा रमजान जा रहा है, हमको उदास करके रमजान जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, रमज़ान हम सबको उदास करके जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम इसमें 1 महीने की ट्रेनिंग को बाकी 11 महीने अपना और ना बिछौना बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अब मैं बिला ताख़ीर फीडबैक के लिए दावत दूंगी मिसेस फायजा हम्माद को कि वो माइक पे आएँ और अपना फीडबैक शेयर करें। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब बहनें, उम्मीद है सारे ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। अल्लाह ताला सुब्हान ताला आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे। और ये दौरे कुरान की निस्बत से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा तजर्बा रहा, बहुत सीखने को मिला। अल्लाह ताला ने, मैं दुआ से शुरू करती हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। यकीनन कुरान पाक पढ़ने और पढ़ाने वाले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन लोगों की वईद दी है कि बेहतरीन मेरे लोगों में शामिल हैं ये लोग जो कुरान पाक पढ़ते और पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाह। सूरह आराफ की आयत है कि अल्लाह तेरी तारीफें हैं जिसने दी इस रास्ते पर आने की, वरना हम तो कभी इस रास्ते की तरफ चलकर आने वाले ना थे। अगर तू अल्लाह हमें हदायत ना देता तो हम इस रास्ते की तरफ नहीं आते। यानी अल्लाह ताला की इतनी रहमत है कि हदायत और अल्लाह की मोहब्बत जो है ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को मान के बगैर नहीं मिलती। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र, अल्लाह ताला ने कुरान पाक को इतनी तफसील के साथ हमें समझने के लिए मौका दिया। माह रमज़ान के बाबरकत महीने में कुरान को समझ कर मुकम्मल करने की अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी। और अल्लाह ताला यही कहते हैं कि जो शख्स मेरे बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो मेरा भी नहीं करता। तो सबसे पहले यह सादा कराम का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी मेहनत और इतनी लगन से हमें समझाया, हमें बताया। आगे अल्लाह ताला अपनी तौफीक से हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे, क्योंकि अगर अल्लाह ताला हमें हदायत ना देता, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ को कबूल ना करता, तो हम कभी भी इस कुरान के सफ़र को पूरा ना कर पाते। अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को हदायत दे दे, हदायत की तरफ फेर दे, और जो इस माह रमज़ान में हदायत से हमारे दिलों को मुनव्वर किया है वो बाद में भी कायम रहे, ज़िंदगी भर हमारा इसके साथ साथ रखना, और हमारे दिलों में से इस बीमारी, शक की बीमारी को निकाल देना, वसवसों की। मतलब कुरान पाक से हमने बहुत सी बातें, छोटे छोटे अहकामात और सब बातें हमें सीखने को मिली, और हमें दुआओं का सलीका आ गया कुरान पाक में। मतलब छोटी छोटी सी इतनी बेहतरीन दुआएं हैं कि हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें, इसको पढ़ते रहे, इसको अमल करते रहे, तो वही काम है। आप असल में दुनिया में सबसे अहम जो चीज़ है वो है हदायत, कि मेरा रब मेरे से किन बातों पर होगा, किन से नाराज होगा, मैं जिंदगी कैसे बसर करूं, आखिरत में कैसे कामयाबी हासिल करूं, रास्ता कौन से है, मुझे रहनुमाई चाहिए। तो इन सब का जवाब कुरान पाक देता है। यकीनन अल्लाह की रहनुमाई ही हकीकी रहनुमाई है। बेशक ये कुरान बतलाता है वो राह जो सीधी है। तो कुरान ज़बान अरबी में है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़बान अरबी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि तुम्हें बेहतरीन वो लोग हैं जो कुरान सीखते और सिखाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पढ़ा करो, क्योंकि ये रोज़े क़यामत अपने पढ़ने वाले का सिफारिशी बन के आएगा। और अल्लाह हमें ये भी दुआ फरमाती कि ए अल्लाह हम पर इस कुरान के ज़रिए रहम फरमा और इसे हमारे हक़ में दलील बना दे। तो हमारा भी आगे यही मकसद होना चाहिए कि हमने सीखा है और आगे इसको सिखाएं, हम इसे पढ़ें और इसे पढ़ाएं और अल्लाह ताला के बेहतरीन लोगों में शामिल हों। तो ये सब अल्लाह ताला की तौफीक से मुमकिन है कि हम पूरे महीने में
मुस्तकिल मिजाजी से इसको पढ़ा, इसे समझने की कोशिश की। बाकी अल्लाह ताला हमें जो हम सही इसका फ़हम नसीब करे, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत अल्लाह ताला के गज़ब पर हावी है। और इसी के काश मैं कुरान के अलावा किसी और चीज़ में मशगूल ना होता। तो इस बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बेशक वो घर जिसमें कुरान पढ़ा जाता है वो अपने रहने वालों के लिए कुशादा हो जाता है, इसकी खैर बढ़ जाती है, इसमें फरिश्ते आते हैं और शयातीन निकल जाते हैं। और बेशक वो घर जिसमें अल्लाह की किताब में कुछ नहीं पढ़ा जाता वो अपने रहने वालों के लिए तंग हो जाती है और इसमें खैर कम हो जाती है और फरिश्ते निकल जाते हैं और शयातीन आने लगते हैं। तो अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत के बेहतरीन लोगों में शामिल रखना। ए अल्लाह हमें इस कुरान को हमारे दिलों की बहार और हमारे सीनों का नूर बना दे और हमारे दुखों का मदावा बना दे और हमारे गमों को दूर फरमा दे। तो मैं आखिर में यहीं पे दुआ के साथ ही ख़त्म करूँगी कि अल्लाह ताला जो जो इस कार खैर नेक काम में शामिल रहे, अल्लाह ताला सबको अपनी रहमत से सबको उसका अजर दे, क्योंकि हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। और ये कुरान पाक से हमारे ईमान का इतना बेहतरीन रिश्ता है कि हमें एक दूसरे से पढ़ते समझते मोहब्बत की कैफियत हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ये कैफियत ईमान की हमारे ताहयात कायम रखे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकिल्लाह फ़िद दुनिया वल आखिरह, बारकल्लाह फ़ीक। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इस कुरान को आपके दिल की भी बहार बना दें और आपने इतने माशाल्लाह अच्छे तरीके के साथ रेगुलर होकर दौरा कुरान लिया। सच में बड़ी खुशी हुआ करती थी जिस दिन आपकी छुट्टी होती आप इन्फॉर्म करती थी, और सच में एक रेगुलर और एक जिम्मेदार इंसान का यही शेवा होता है कि वो इन्फॉर्म करता है। अल्लाह ताला आपसे आपकी सही हसना कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अब मैं अपनी बहुत प्यारी दोस्त मिशा सुहेल को दावत देती हूँ कि वो माइक पे आएँ और अपना फीडबैक शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, दौरा कुरान हमने करने का मिला और आप सबने बेहतरीन अपना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की कि उस कुरान पढ़ने की, इसके साथ साथ उसने मुझे सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, तमाम वसाइल से नवाजा जिनकी वजह से मेरा कुरान पढ़ना मुमकिन और आसान हुआ। मैं और इसके साथ साथ शुक्रगुजार हूँ मदरसा सल्फिया ललबनात कसूर की और अलकिरात अकेडमी की, जिनकी कोलैबोरेशन से हमें बेहतरीन इल्मी प्लेटफॉर्म मिला। इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कुरान की बेहतरीन साथी और अब जो मेरी उस्तादा का भी दर्जा पा गई हैं शख्सियत मिसबा रशीद की, जिन्होंने बेहतरीन डेडिकेशन के साथ साथ बेहतरीन मोटिवेशन के ज़रिए हमें जोड़े रखा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कनेक्टेड रहीं और हमें भी कुरान के साथ कनेक्टेड रखा। अल्लाह ताला आपको आपके इल्म में मज़ीद इजाफा फरमाए और दुनिया और आखिरत में आफियत नसीब फरमाए और जन्नत में हमें बेहतरीन साथी बनाए। मैं बहुत खुश हूँ कि रमज़ान में दौरा कुरान किया, कोई रिग्रेट नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए। और दौरा कुरान करने से जो है बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसके साथ साथ मतलब दौरा कुरान करने के बाद मेरी कुरान सीखने की क्रेविंग जो है वो मज़ीद बढ़ गई है और इसी वजह से मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला से कि जिस शौक और डेडिकेशन के साथ रमज़ान में मैं कुरान के साथ जुड़ी रही हूँ, अल्लाह ताला पूरा साल बल्कि बाकी रह जाने वाली पूरी ज़िंदगी मुझे कुरान के साथ ऐसे ही जोड़े रखें। और इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि अपनी आने वाली ज़िंदगी में मैं इसी तरह से जुड़ी रहूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इस दौरा कुरान के ज़रिए इल्म के साथ साथ बेहतरीन दोस्तों से भी जो है मिलवाया है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में बेहतरीन साथी बनाए और एक दूसरे का बेहतरीन जो है वहाँ पे साथी बनाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकिल्लाह फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह करीम इस कुरान को आपके दिल का बहार बना दे। अल्लाहुम्मा जअल कुरान रबिया कुलूबिना, आमीन या रब्बल आलमीन। अब मैं नेक्स्ट फीडबैक के लिए दावत देती हूँ निदा मुमताज़ को कि आप माइक पे आएँ और अपना फीडबैक शेयर करें और आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहें। अभी इंशाल्लाह खुसूसी दुआ भी होगी और उस्ताद मोहतरम का लेक्चर भी होगा इंशाल्लाह। सिर्फ अब से चंद मिनट के बाद वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंशाल्लाह। उन्हें उनका टाइम असल में वो था, तब हम थोड़ा लेट थे जिसकी वजह से उन्हें अर्जेंट किसी और काम के लिए जाना पड़ गया।
تو वगरना सबसे पहले उस्ताद मोहतरम की ही गुफ्तगू थी। तो आप सब लोग हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह हम आपको अपने वादे के मुताबिक ही फारिग करेंगे इंशाल्लाह। बड़ी खूबसूरत और कीमती घड़ियां जा रही हैं, दिल दिल में दुआएं कीजिए, कबूलियत की दुआएं कीजिए, इंशाल्लाह आपका बैठना ज़ाया नहीं जाएगा इंशाल्लाह। जी निदा मुमताज। अस्सलाम वालेकुम। मैंने जब ये दौरा कुरान शुरू हुआ तो इससे पहले कुरान के साथ इतनी कुराबत नहीं थी जी। इसके साथ इसके साथ जुड़ने के बाद भी कुरान को जितने दिलचस्पी के साथ रमज़ान में इस तरह से शुरू किया, मैं अल्लाह से ये दुआ करती हूँ सारी ज़िंदगी आगे भी कुरान इस तरह मेरी ज़िंदगी के साथ हलक के साथ जुड़ा रहे। मतलब मैं पहले मतलब इतना टाइम कुरान को नहीं देती थी, मतलब हफ्ते में सूरह कहफ पढ़ ली और इस तरह से ना, लेकिन बच्चों के साथ जो है ना इस तरफ आना जो है ना वो टाइम निकालना हमेशा मुश्किल रहता था मेरे लिए। लेकिन रमज़ान में इसके साथ जुड़ के इतना दिल को सुकून मिला है और इतनी क़राबत मेरी कुरान से पहले नहीं थी जितनी अब हो गई है। और उसके अलावा कुरान को तर्जुमे के साथ तफसीर के साथ समझा मैंने। यूनिवर्सिटी में जैसे हम लोग पढ़ते रहे हैं वो चीज़ें जैसे धुंधला सी गई थी सब ना, लेकिन फिर वो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे जैसे फ्रेश हो गई हैं। और ज़िंदगी में हर मतलब मामले में जो है ना इसकी जो है रहनुमाई वो अब साफ नजर आती है। बहुत सारी जगहों पे जो है ना मैंने ये देखा, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया है रमज़ान में कि नहीं यार इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। मेरा रब मुझे ये बात कह रहा है। तो मैंने अभी ये अपने दिल में इरादा किया हुआ कि सिर्फ रमज़ान तक नहीं, इंशाल्लाह आगे भी मैं कुरान के साथ इसी तरह जुड़ी रहूंगी। अगर दो